بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں بہت اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، تاکہ ہم جو آپ کی خدمت میں معلومات یا جو بھی گزارشات کرتے ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی آپ کو بر وقت اطلاع مل سکے۔ ناظرین کرام، آج کل آپ نے دیکھا ہے ہمارے سوشل میڈیا میں ایک بڑی لمبی فہرست شائع ہو رہی ہے، جس میں لکھا ہے اتنی بندوقیں، اتنی پستولیں، اتنے ہوائی جہاز، یہ وہ، ایک بڑا ذخیرہ ہے اربوں ڈالر کا، جو کہا جاتا ہے کہ طالبان کے لیے امریکن چھوڑ گئے ہیں اور اب یہ طالبان کے کام آئے گا۔ آج 15 دن سے زیادہ میرے خیال ہو گئے ہیں طالبان کو۔ میں نے ان کے کسی طالب کے ہاتھ میں ابھی تک امریکہ کا جدید ترین اسلحے والی جس کی فہرست تاریخ کوئی چیز دیکھی نہیں۔ ان کے پاس وہی اسلحہ ہے جو زیادہ تر تو کلاشنکوف ہے۔ دیکھیں نا، کل جب وہ نکلا ہے امریکہ تو انہوں نے خوشی میں جو فائرنگ کی ہے وہ سب جو ان کی اپنی بندوقیں تھیں ان سے کی گئی ہے۔ اس اسلحے سے کوئی فائرنگ بھی نہیں ہوئی، لیکن ہم خوش بہت ہیں کہ طالبان کے پتہ نہیں دنیا کے کتنے بڑے بڑے قیمتی جہاز آ گئے ہیں، بلیک ہاک ہیلی کاپٹر آ گئے ہیں، یہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ اس سلسلے میں دو گزارشات میں نے کرنی ہیں۔ بڑی معافی چاہتا ہوں، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں آپ سے ڈھنگ سے بات نہیں کر پا رہا۔ اگر کچھ آپ کو دقت پیش آ رہی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں دو بڑے اہم سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے، جو اسلحہ بتایا جا رہا ہے، دکھایا بھی جا رہا ہے، طالبان نے دکھایا ہوا، الماریاں کھولتے ہیں تو بھرا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، یہ کیا امریکہ ٹھنڈے پیٹوں یہ سب ان کو استعمال کرنے دے گا، یا کوئی اس سلسلے میں کوئی معاہدہ ہو؟ دیکھیں نا، یہاں تو کوئی خفیہ معاہدے ہو جاتے ہیں نا، ہمارے علم میں تو نہیں ہوتے۔ آخری 31 اگست تک طالبان ان کے ساتھ مل کر ہی سب کچھ کرتے رہے نا، بلکہ یہ جو داعش کا جو حملہ آور تھا، جس نے جو ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو امریکن ڈرونز نے مارا تھا، اور 31 اگست تک امریکن ڈرونز جو ہیں تو یہ ایئرپورٹ کے بعد مارتے رہے ہیں داعش کو۔ طالبان نے کہا تھا کہ 31 اگست کے بعد آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک پاکستانی یوٹیوبر کا یہ دعویٰ ہے کہ اصل میں یہ ڈرامے بازی تھی۔ جو جہاز یہاں سے بندوں کو لے کر جاتے تھے، جو لینے آتے تھے، وہ خالی نہیں آتے تھے، ان میں وہ جو داعش کی بھرتی ہے وہ آتی تھی، اور ان کو دھماکے کی آڑ میں نکال کے شہر میں پھیلا دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ داعش نے ان 15 دنوں میں خفیہ بھرتی کی ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں جوانوں کو ڈالروں پہ ملازم رکھا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو فرسٹریٹڈ ہیں طالبان سے، یا جن کا تعلق دہشت گرد تنظیموں سے، اور انہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ طالبان ان کا صفایا کر دیں گے۔ اب وہ اس میں پناہ لے رہے ہیں، داعش میں پناہ لے رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ٹی ٹی پی کا تو آدھے سے زیادہ حصہ داعش میں چلا گیا تھا نا، تو انہوں نے اپنی باقاعدہ ایک فوج تیار کی ہوئی ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جہاں یہ اسلحے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں وہ جگہ پہلے سے ڈیٹوینیٹ ہو چکی ہے، اور اب ان اسلحے کے ڈھیروں کو دھماکوں سے اڑا دیا جائے گا۔ جو یہ آئے ہیں نا داعش والے، ان کے پاس کنٹرول ہے، یہ ان کو دھماکوں سے اڑا دیں گے۔ مجھے علم نہیں اس دعوے میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی اس وقت داعش کی بھرتی ہے، اس کے پاس یہی جدید ترین امریکن ہتھیار ہیں جو طالبان نے قبضے میں لیے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں گاڑیاں، بختر بند گاڑیاں، یہ وہ ان کو قبضے میں آ رہی تھیں،
ٹینک ان کے قبضے میں آ رہے تھے، ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے ہیں کئی، جن کا انڈیا الزام لگا رہا ہے کہ پاکستانی پائلٹ ٹھکا ٹھک ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں افغانوں کو، اور افغان مجاہدین جو ہے وہ یہ جو ہیں طالبان کے جہاز اڑانے کے لائق ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم بڑے خوش فہم لوگ ہیں، ہم بہت جلدی نہ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اس وقت جتنا جھوٹ اور جتنا دغا اور جتنا دھوکے بازی میڈیا میں ہو رہی ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میڈیا کا بڑا ہی ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے قریباً ہر وہ جھوٹ بول دیا ہے جس کے بعد مزید کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ناظرین کرام، جب تک کہتے ہیں نا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا، جب تک ہم عین الیقین کی حد سے نہ گزریں، یہ باتیں ناقابل یقین ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، یہ جتنے اسلحے کی فہرستیں آ رہی ہیں یہ سارا طالبان کے قبضے میں ہو، طالبان کو اس کے استعمال کی اجازت ہو، تاکہ وہ اپنے ملک میں ہونے والی شورش کا خاتمہ کر سکیں۔ اس وقت اگر دنیا میں امن کوئی لا سکتا ہے تو یہ طالبان ہے جو آج حکومت کر اسلامی امارات کی حکومت ہے۔ یہی لوگ ہیں جو یہاں جو کچھ ہوا ہے، جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، ان کو یہی ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے بھی ہیں، اور پچھلے 20 سال سے ان کو بہت طریقے آ گئے ہیں جنگ کرنے کے، کس طرح کیسے ٹف ٹائم دیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے انتہائی مختصر ذرائع کے ساتھ، نامکمل وسائل کے ساتھ، بھوکے پیاسے رہ کے، شلواریں قمیضیں پہن کے، یہ بختر بند گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، اور جنہوں نے بختر بند لباس بھی پہنے ہوتے تھے، ان کو بھگایا اس ملک سے۔ 42 کنٹریز کی فوج کو، جس کا اشارہ ہم کو غزوہ احد کی احادیث میں ملتا ہے اور میگڈون میں ملتا ہے، یہاں سے نکالا ہے، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی طاقت یہ اسلحہ ہے، تو اس سے خدا را اپنی دل و دماغ سے نکال دیں۔ یاد رکھیں، طالبان کی طاقت یہ اسلحہ نہیں ہے۔ طالبان کی جو طاقت ہے میرے بھائیوں، وہ ان کا جذبہ ایمانی ہے۔ اگر وہ اس پہ پکے رہے، اس پہ قائم رہے، اور انہوں نے جس طرح انہوں نے 20 سال تک کسی مصلحت کو آڑے نہیں آنے دیا، اگر ان کا طرز عمل یہی رہا تو انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اگر انہوں نے مصلحت کو اپنا لیا، اگر انہوں نے پاکستان کی طرح منافقت کو اپنا لیا، اگر انہوں نے کوئی دوغلا کردار ادا کیا، تو پھر اس خطے میں امن نہیں آ سکتا۔ ایسا ممکن ہے، اب میرا خیال امریکہ تو کبھی واپس فوج یہاں نہیں لائے گا، روس لا کے دیکھ چکا، اور چین کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں۔ چین کی تو ویسے بھی پالیسی ہے کہ وہ کسی ملک میں اس طرح کی مداخلت کرتا ہی نہیں ہے، اسے تو صرف اپنے بزنس سے تعلق ہے کہ اس کی معیشت جو ہے مضبوط ہو، جو دنیا کا سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے۔ تو ناظرین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کے متعلق جس طرح کی خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں، دونوں خوش فہمیاں میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، صورتحال ایسی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک ہمارے دوست جو چینل والے ہیں، انہوں نے جو سلیم صافی کے انٹرویو میں ذبیح اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی یہ ٹی ٹی پی افغانستان کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کو اسے نمٹنا چاہیے۔ اس پہ ہمارے ایک چینل جو خاصا مشہور ہیں دوست، انہوں نے بڑی خوش فہمی کہا کہ نہیں اس کا یہ نہیں، اس کا مطلب نہیں، ایسی بات نہیں میرے بھائی۔ آپ نے وہ جو یہ دنیا ٹی وی والے پروگرام کرتے ہیں نا، اس میں بڑے مستند لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ صحیح لوگ بات کرتے ہیں، اس میں انہوں نے کلیئر کر دیا کہ آپ کو ابھی تک جو پاکستان میں مطلوب دہشت گرد ہیں، جو پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی ہے،
اس کے حوالے سے کوئی خوشخبری ان کی طرف سے ملی نہیں، کیونکہ طالبان جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں کم از کم ایک بات تو ہو سکتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کا ہے وہ مسعود ولی جو اس کا سربراہ ہے، کیا طالبان کو اس کی لوکیشن کا نہیں پتہ ہوگا کہ اس وقت کہاں ہے؟ 100% پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ ہوگا تو پاکستانی انٹیلیجنس ان کو بتا دے گی، ایسی کیا بات ہے؟ کم از کم گڈ ول جیسر کے لیے وہ اس کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے تو کر سکتے ہیں۔ سوچئے گا کبھی اس بات کو، ما علینا الا البلاغ المبین۔